اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منتخب سنہرے واقعات میں آج ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہم دیکھیں گے جس کا عنوان ہے برکت والا دودھ۔ مقداد بن اسود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن ضباع بنت زبیر بن عبد المطلب کے شوہر تھے۔ ان کے بارے میں اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ بدر کے روز مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ ایک گھوڑا سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا تھا اور دوسرا گھوڑا سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کا تھا۔ ان کے بارے میں یہ جاننے کے بعد آئیے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ پڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ سیدنا مقداد خود ہی بیان فرما رہے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ کسی سفر سے واپس مدینہ طیبہ پہنچا۔ ہم سخت بھوک پیاس اور تھکن کا شکار تھے۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ہم نے مختلف صحابہ کو اپنی ضیافت کی طرف توجہ دلائی مگر کسی نے بھی حامی نہ بھری۔ چنانچہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچے اور اپنی حالت زار بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیے اور ہمیں 4 بکریاں عنایت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا، مقداد، یہ بکریاں لے جاؤ اور ان کا دودھ دہہ کر اسے 4 حصوں میں تقسیم کر لیا کرنا۔ 3 حصے تم تینوں کے ہوں گے اور 1 حصہ میرے لیے رکھ لیا کرنا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہر روز آپ کا حصہ علیحدہ کر دیتا، اپنے ساتھیوں کو ان کے حصے کا دودھ دے کر اپنے حصے کا دودھ پی لیتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے رات کے وقت اپنے حصے کا دودھ پیا۔ میرے دونوں ساتھیوں نے بھی اپنے حصے کا دودھ پی لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ میں نے ایک برتن میں رکھ کر اسے ڈھانپ دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو اسے نوش فرما لیں گے۔ قارئین کرام، محسوس ہوتا ہے کہ ان کی رہائش اصحاب صفا کی جگہ تھی اور وہ لوگ مسجد ہی میں رہتے اور سوتے تھے۔ اسی جگہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ رکھ دیتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے تو اسے نوش فرما لیتے۔ مقداد کہتے ہیں، ایک رات ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لانے میں خاصی دیر ہو گئی۔ جب آپ دودھ پینے تشریف نہ لائے تو میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کے کسی شخص نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کے کھانے پر مدعو کر لیا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کا کھانا تناول فرما لیا ہوگا۔ آپ کو اب اس دودھ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میرا نفس مجھے مسلسل اکساتا رہا کہ جاؤ برتن میں رکھا ہوا دودھ پی لو۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائیں گے اور پھر میں نے اپنے دل کی بات مان لی۔ ذرا فاصلے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے کا دودھ رکھا ہوا تھا۔ میں اٹھا اور برتن کو منہ لگا کر سارا دودھ پی گیا۔ جیسے ہی دودھ میرے جسم میں پہنچا تو مجھے ایک شدید فکر اور تشویش لاحق ہو گئی۔ مجھے خیال آنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی وقت تشریف لائیں گے اور آپ کو بھوک اور پیاس لگی ہوگی۔ جب آپ برتن کا ڈھکنا اٹھائیں گے تو وہ خالی ہوگا، چنانچہ آپ میرے خلاف بد دعا کر دیں گے۔ میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ میں کسی سوئے ہوئے شخص کی مانند لیٹ گیا، حالانکہ نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ تھوڑا سا وقت گزرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے السلام علیکم اتنی سی آواز میں کہا کہ جاگنے والا سن لے مگر سونے والے کو پتہ نہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دودھ والے برتن کا ڈھکن اٹھایا تو وہ خالی تھا۔ قارئین کرام، اپنے قائد، اپنے رہبر اور رہنما، اپنے مشفق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو ملاحظہ کریں کہ آپ نے کسی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا اور نہ ہی کسی کو بد دعا دی، بلکہ حدیث پاک کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں، رفع رأسہ الی السماء وقال، اپنا سر مبارک آسمانوں کی طرف اٹھایا اور ارشاد فرمایا، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، اے اللہ اسے کھلا جو آج رات ہمیں کھلائے اور اسے پلا جو آج ہمیں پلائے۔ مقداد کہتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو سن رہا تھا۔ سبحان اللہ، کہاں میرا یہ خیال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے بد دعا کریں گے، اور کہاں یہ صورتحال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے لیے دعا فرما رہے ہیں جو آپ کو آج کچھ کھلائے پلائے۔ مقداد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس
دعا کا مستحق بننے کے لیے اسی وقت کو غنیمت جانا۔ وہ بستر سے اٹھے، فوراً چھری پکڑی اور بکریوں کی طرف بڑھے تاکہ ان میں سے ایک کو ذبح کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت کھلائیں۔ مقداد کہتے ہیں میں بکریوں کو ٹٹول رہا تھا، انہیں دیکھ رہا تھا کہ کون سی بکری زیادہ صحت مند ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ذبح کیا جائے۔ اچانک میرا ہاتھ بکری کے تھن کو لگا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کی برکت سے اس میں بھرپور دودھ اترا ہوا تھا۔ پھر میں نے دوسری بکریوں کو ٹٹولا تو ان کے تھنوں میں بھی دودھ اترا ہوا تھا۔ میں نے ان کو ذبح کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ فرماتے ہیں میں نے برتن میں دودھ دوہا، برتن بھر گیا۔ اب میں مسکراتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے خدمت نبوی میں دودھ پیش کر لیا تو مجھے اتنی ہنسی آئی کہ ہنستے ہنستے پیٹھ کے بل گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، کیا بات ہے مقداد، ماجرا کیا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دودھ نوش فرما لیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لیا اور دودھ پی لیا، پھر برتن میری طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا، مقداد تم بھی پیو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اور پئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید دودھ پیا اور برتن میری طرف بڑھا دیا۔ کہاں اس خیال سے وہ میرا غم و حزن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خلاف بد دعا فرمائیں گے، اور کہاں یہ خوشی اور فرحت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مل گئی۔ آپ آسمانوں کی طرف منہ کر کے فرما رہے تھے، اللہ اسے کھلا اور پلا جو ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ مقداد کہتے ہیں میں نے پورا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا مقداد ھذہ برکہ، مقداد یہ تو برکت ہے، تم مجھے پہلے بتاتے تو میں تمہارے دوسرے ساتھیوں کو اٹھا کر انہیں بھی یہ بابرکت دودھ پلا دیتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ نے اور میں نے یہ برکت والا دودھ پی لیا ہے تو اب مجھے اس بات پر کوئی ملال نہیں کہ کسی تیسرے شخص نے اس کو پیا ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو دعا سکھائی گئی ہے اگر وہ اس طرح سے پڑھی جائے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ تو اسے کھلا جس نے مجھے کھلایا اور تو اسے پلا جس نے مجھے پلایا، تو یہ واحد کے صیغے کے ساتھ ہے۔ اور اگر اسے اس طرح سے پڑھا جائے کہ اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا، کہ اللہ تو اسے کھلا جس نے ہمیں کھلایا اور تو اسے پلا جس نے ہمیں پلایا، تو یہ جمع کے صیغے کے ساتھ ہے۔ یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ یہ دونوں ہی طریقے سے پڑھنا درست ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔